تعلیم کسی بھی معاشرے کی ضروریات کو سامنے رکھ کے مرتب کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس بات پہ تو اب بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ طریقہ تعلیم کیا ہونا چاہیے، اور طریقہ تعلیم کے بارے میں بہت سارے لوگ، بہت ساری تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں کہ کسی معاشرے میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں اس ملک کے اندر جو زبان رائج ہے، جو زبان بولی جاتی ہے، اس میں اگر تعلیم دی جائے تو اس سے بہتری آتی ہے، لوگ ترقی کرتے ہیں اور معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ وہ اس کی مثال مختلف ممالک کی دیتے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، اس میں جاپان بھی ہے، اس میں فرانس ہے اور جرمن قوم ہے جنہوں نے ترقی کی ہے، اور اسی طرح چائنا ہمارے نیبر ملک ہے۔ ان ممالک میں جو ذریعہ تعلیم ہے وہ ان کی مقامی زبانوں میں ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ اس بات پہ اب محنت کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو طریقہ تعلیم ہے وہ اردو میں، یعنی کہ ہماری مقامی زبان میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر ہم طریقہ تعلیم کو بدل بھی دیتے ہیں، کیا ہمارا نظام تعلیم اس قابل ہے؟ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ نئی نسل کے لیے زہر قاتل ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی نظام تعلیم ہی نہیں ہے۔ ایک آزاد ملک کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کا نظام تعلیم بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ہیں ملک میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نظام تعلیم نہیں ہے، 4 5 6 نظام تعلیم ہے، ٹاٹ سے لے کے تو بڑے ہائی فائی لیول تک کے غیر ملکی انسٹیٹیوٹس تک۔ ایک وجہ یہ ہے، نہ صرف ان کے نظام تعلیم، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کی فیسلٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، اس کے علاوہ ان کے سلیبس اور ان کے کورسز بھی بہت مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے واضح طور پہ ذہنی تفاوت، واضح طور پہ ذہنی جو ہے اس کا ڈفرینس وہ نظر آتا ہے ہمیں اسٹوڈنٹس کے اندر۔ ایک تو ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بہت امپورٹنس ہے اس کی، اور اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے۔ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن 10 سال جیسے میٹرک کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، مڈل کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ اسی وقت ساتھ ساتھ ارننگ دینی شروع کر دیتی ہے۔ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرے خیال میں اس کو فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے سیپریٹ آپ کالجز بنائیں، سیپریٹ سکولز بنائیں۔ جن بچوں کا ٹینڈنسی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آگے ایکڈیمکس میں ایکسیل کر سکیں، ان کو سکلز دیں، بیسک سکلز۔ اب ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے چائنا میں اور یو ایس اے میں ہر بندہ ہائی ایجوکیشن نہیں سمجھتا، نہیں لیتا۔ دیکھا دیکھی میں ایک اور جعلی نظام پیدا ہو گیا ہے۔ جال سازی کے ذریعے ہم نے وہ انگریزی میڈیم اسکول پیدا کر دیے ہیں، نہ ان کو خود انگریزی آتی ہے، نہ بیچارے وہ انگریزی پڑھا سکتے ہیں، اور نہ وہ ضروریات پوری کرتے، نہ ان کا ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ماں باپ سے انگریزی کے نام پہ فیسیں لیتے ہیں، اور پھر امتحان دلواتے ہیں میٹرک۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے یا جو ہم تعلیم دیتے ہیں، اس میں سے بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو کہ پریکٹیکلی جن کی ہمارے معاشرے کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ اسٹوڈنٹس یا جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ اپنی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے وہ آفر کرتے ہیں، یا وہ صدیوں پرانے، 50 سال 100 سال پرانے انگریزوں کے رائج کردہ مضامین ہیں۔ روزگار تو ایک ایسی چیز ہے جو اس طرح سے نہیں کہ کوئی بی اے کر کے یا بی ایس کر کے فٹافٹ ایڈجسٹ ہوتا جائے گا مارکیٹ میں۔ اس کے لیے گورنمنٹ اب نئی پالیسیز لا رہی ہیں، اور میری 1 to 1 میٹنگ راجہ یاسر ہمایوں کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ بھی بہت انٹرسٹیڈ ہیں کہ وہ والی ایجوکیشن دیں جو مارکیٹ کے سبجیکٹس ہوں، جہاں پہ بچے فوراً جاب سٹارٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری بہت سارے بے روزگار بچوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک گورنمنٹ جاب ملنا یا آفس میں بیٹھ کے جاب کرنا ہی جاب ہوتی ہے، جبکہ میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں۔ آپ جو بھی کام ہو آپ کو سٹارٹ کر دینا چاہیے، چاہے آپ کو سکل کوئی آتی ہو، اپنی سکلز بھی انہینس کرنی چاہیے۔ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں بیسک یہ تھا کہ آپ بی اے دے رہے تھے، ایم اے دے رہے تھے، ڈگریاں بانٹے جا رہے تھے، تو وہ بچہ جو ہے وہ جاب، کسی ٹیکنیکل جاب کرنا پسند نہیں کرتا، بچہ دکان پہ بیٹھ کے کمانا نہیں پسند کرتا۔ آپ اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، جیسے چائنا
رولنگ کنٹری بن گیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو امپروو کیا ہے. دنیا کی ہر چیز چائنا پروڈیوس کر رہا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے BA MA کی ڈگریاں نہیں بانٹی. انہوں نے بانٹی ہے تو ٹیکنیکل بنایا اپنے بچوں کو, ان کی عورتوں کو ٹیکنیکل بنایا, ان کے بچوں کو ٹیکنیکل بنایا ہے. تو جتنی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی, جتنی مارکیٹ کی کمرشل ایجوکیشن ہوگی, اتنی ہی جلدی نوکری بھی ملے گی, روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے, اور تھوڑا بہت بھی کام کسی کو آتا ہوگا نا تو اس کو بھی جاب مل جائے گی. اب پاکستان میں یہ بات تو ابھی طے نہیں ہوئی کہ ہمارے یہاں پہ نظام تعلیم کس طرح کا ہوگا. ہمارے یہاں پہ مختلف نظام تعلیم رائج ہے, بلکہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ابھی تک ریاست نے کوئی اپنا نظام تعلیم واضح نہیں کیا. جو انگریز دور میں انگریز جو نظام تعلیم چھوڑ گئے تھے, اسی نظام تعلیم پہ آج بھی 70 دہائیاں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اسی نظام تعلیم پہ ہمارے اسکولوں اور کالجز میں, یونیورسٹیز میں تعلیم دی جا رہی ہے. بلکہ اس میں مزید خرابی یہ آئی ہے کہ اس نظام تعلیم میں اب بہت سارے نظام تعلیم اور بھی اس میں وارد ہو چکے ہیں, جس میں مدارس کا ایک نظام تعلیم ہے. کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. عمران خان ہیں, آکسفورڈ سے پڑھ کے ہیں, پاکستانی HSN میں پڑھتے تھے. پاکستان کے جو عام بچے کا نظام تعلیم ہے وہ تو سے واقف بھی نہیں ہے. دل شاید ان کا چاہتا ہو کہ بھئی پاکستانی بچے پڑھیں. جو دوسرے جو پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھے ہیں انہیں انگریزی کا نہیں پتہ ہے. یہ نظام تعلیم نے ہمارا ایسا گورنمنٹ سسٹم بن گیا ہے. اس میں عدلیہ, بیوروکریسی وہ یہ فائدے کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو آکسفورڈ اور برکلے سے پڑھواتی ہے اور یہاں ان کو اچھے امتحانات دلوا کے پاس کروا لیتی ہے. انگریزی میں ہے. وہ آج ہماری اوریا مقبول جان سے نے کہا ہے نا کہ CSR کا آپ امتحان اردو میں لیں اور پھر یہ بچے ان میں سے پاس ہو کے دکھائیں, یہ ایک بچہ بھی پاس نہیں ہوگا. ہمارے ٹاٹ اسکولوں کے بچے کو پتوکی کا, کوئی سانگلا ہل کا, کوئی راجن پور کا اور کوئی خزدار کا بچہ جو کامیاب ہو جائے گا. یہ ہے پہلو. اس میں ایک اور بھی پہلو ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. نظام تعلیم کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ دنیا کا کوئی ملک, امریکہ جیسا جدید ملک بھی اور سویڈن اور ناروے جیسے انسانی حقوق کی بنیاد پہ چلنے والے جو ممالک ہیں, وہ بھی صرف تعلیم کی بنیاد پر تمام شہریوں کو روزگار نہیں دے سکتے. ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے انڈسٹری لگتی ہے نا تو لوگ آئیں. ایک اردو میڈیم جو سرکاری اسکول ہیں اس میں تعلیم دی جاتی ہے, اور اس کے بعد چند دہائیوں سے ایک اور یہاں پہ بڑی جلغار ہوئی ہے کہ جو انگلش میڈیم اسکولوں کا بڑی کثرت سے وجود میں آئے ہیں. اگرچہ یہاں پہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے کیمپس بڑے شاندار ہیں. سرکاری اداروں میں جو ٹیچر تعلیم دیتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں, ان کا ریکارڈ بڑا شاندار ہے. وہ بڑی اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں. جبکہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو سٹاف ہے ان کی تعلیم اتنی شاندار نہیں ہوتی, لیکن ان کا ڈسپلن بہت اچھا ہوتا ہے. ماں باپ کو متاثر کرنے کے لیے بچوں کو یونیفارم اور ان کو ڈسپلن کا پابند بنایا جاتا ہے. اگرچہ ان کے کیمپس بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر سرکاری تعلیمی اداروں کو دیکھا جائے, آج بھی سرکاری تعلیمی اداروں کے جو کیمپس ہے ان کا رقبہ بہت وسیع ہوتا ہے. ان کے پلے گراؤنڈ بڑے شاندار ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت سارے طبقات ایسے ہیں, معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانا چاہتا ہے. اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ کیا اس میں جو مافیا ہے, جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا مافیا ہے, وہ سرکاری تعلیمی اداروں میں اس طرح کے ڈسپلن یا اس طرح کی نظام نافذ کرنے نہیں دیتا, جس کی وجہ سے ماں باپ ترجیحاً اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں داخل کروائیں.